Again with CSS Islamic Studies, and the topic that we are now starting is women rights in Islam. There will be a few lectures on this, probably 3 or 4, but I want to start with the lecture of establishing the context of our discussion, because you will find that this is a very tricky topic. اس پہ آج کے دور میں ہمیں 2 ایکسٹریمز نظر آتی ہیں. ایک طرف ہم ان لوگوں کو دیکھتے ہیں کہ جو کہتے ہیں کہ جی ویمن رائٹس ہے ہی نہیں اسلام میں، اور بہت زیادہ ویمن رائٹس کے ویمن کی سبجوگیشن کی بات کرتے ہیں. دوسری طرف ہم وہ لوگ دیکھتے ہیں جو کہتے ہیں جی اسلام نے تجھے ہر حق دے دیا اور پتہ نہیں اسلام کے حقوق سے زیادہ حقوق کی ضرورت ہی نہیں ہے، اور جو اسلام نے حقوق دے دیے بس وہ کافی ہیں. دونوں باتوں میں اسلام کے اصل مقصد کی اگنورنس شامل ہے. So in our lectures, we're going to try and figure out that what is the most educated and well-informed way of talking about women's rights in Islam. I'll establish the context first, but as I'm establishing the context, I want you to know one thing for clear. In our belief, as far as these lectures are concerned, no religion has a compendium of women who have proven their mettle as voluminous as Islam. کیا مطلب یہ کہ کوئی اور ایسا دین آپ کو نہیں ملے گا. کرسچینٹی، ہندوازم، بدھزم، زوراسٹرینزم، جوڈائزم، یہ جتنے مذہب ہیں دوسرے، ان میں سے کوئی آپ کو ایسا مذہب نہیں ملے گا جس میں خواتین کا کردار جو اسلام میں خواتین کا کردار ہے اس سے زیادہ ہو. اسلام میں خواتین اولیاء بھی رہی ہیں، صوفیاء بھی رہی ہیں، ٹیچر بھی رہی ہیں، پروفیسر بھی رہی ہیں، جنگوں کے اندر بھی ساتھ گئی ہیں، خواتین نے محدث بھی رہی ہیں، خواتین جو ہیں وہ سائنٹسٹ بھی رہی ہیں، خواتین جو ہیں وہ کوئی رول ایسا نہیں ہے، تاجر بھی رہی ہیں. حضرت عمر کے دور میں ایک ٹیکس کلیکٹر بھی لگی ہوئی تھی مدینہ کی. تو آپ یہ دیکھتے ہیں کہ اسلام میں خواتین نے ہر پیشے کے اندر اپنے جو ہے صلاحیت وہ اس کو منوایا ہے، اور اسلام نے ان کے حقوق کا کس طرح سے خیال رکھا ہے. اور یہ بات ہم اس پس منظر میں دیکھ رہے ہیں کہ اسلام کے علاوہ جو باقی معاشرے تھے، خاص طور پہ اس دور کے جاہلیت کے دور کے، ان کے حالات کیا تھے. ہم جب دیگر مذاہب کو دیکھتے ہیں، چاہے وہ ہندوازم ہو جہاں پہ عورتوں کو سبجوگیٹ کیا جاتا ہے اور ان کو داسیاں بنا کے رکھا جاتا ہے، یا وہ کرسچینٹی ہو جہاں پہ ویمن آر کبھی ان پہ وچ کرافٹ کی ایلیگیشن لگ جاتی ہے، کبھی یہ سب کرسچینٹی میں خواتین کے ساتھ مسائل رہے ہیں، یا بدھزم ہو کہ جہاں پہ اگر ایک وومن وانٹس ٹو بی اے ریلیجیس پرسن تو اس سے آپ جو اس کی نسوانیت ہے، جو اس کی ایک فیمینن آئیڈینٹی ہے، اس کو چھین لیتے ہو. اب یہ پکچر میں آپ دیکھ رہے ہو کہ یہ بدھسٹ منکس جو ہیں، فیمیل بدھسٹ منکس ہیں، تو وہ میل اور فیمیل بدھسٹ منکس کو ایک ہی طرح سے رکھتے ہیں کہ جو ایک انڈیویجویلٹی ہے، ایک رسپیکٹ ہے ایک جینڈر کی، وہ چھین لیتے ہیں. اسلام جو ہے اس کا جو جہاد ہے آن ویمن رائٹس، دیٹ از اگینسٹ آل آف دیز پریکٹسز، کہ ہم خواتین کو نہ بندوں کے پاؤں کی دھول بنانا چاہتے ہیں، نہ ہم خواتین کو صرف یہ ہے کہ ان پر کوئی الزام لگا دے، کوئی ان کا کبھی ان پر وچ کرافٹ کا الزام ہے، کبھی کوئی اور، یا پھر ہم ان سے ان کی جو ایک فیمیل ہونے کی آئیڈینٹی ہے وہ چھین لیں. اسلام goes against all of this. Let's start with a historical analysis for this. And this historical analysis I will divide in 3 different parts. The first one will be cultural, the second will be religious, and the third will be intratemporal. The idea behind this is to compare different cultures and see how the culture of Islam and women's rights in Islam is superior. Secondly, to see different religions and see how religions ke andar Islam is the foremost religion for women's rights. And third is intratemporally, which means کہ ماضی، حال، مستقبل کا جب آپ ایک موازنہ کرتے ہیں تو اس میں اسلام کا کردار خواتین کے حقوق کے لیے کیسا ہمیں نظر آتا ہے مختلف ادوار کے اندر، ماضی میں، حال میں اور مستقبل میں. تو یہ بھی ہم کریں گے انالیسس، تو آپ کو سمجھ آ جائے گا. کلچرل سے شروع کرتے ہیں، اور پہلا کلچر جو میں نے ٹارگٹ کیا دیٹ از دا کلچر آف ساؤتھ ایشیا. ساؤتھ ایشیا کو ہم اردو میں کیا بولتے ہیں؟ بر صغیر، پاک و ہند. بر صغیر میں ہم دیکھتے ہیں کہ خواتین کو مردوں کی ملکیت سمجھا جاتا تھا. A man would own his women. To the degree that when a man died, women were put to fire with him. اس کو کہتے تھے پریکٹس کو ستی ہونا. ستی ہونا یعنی کہ اگر آپ کا ہسبینڈ مر گیا ہے، جو تصویر میں بھی نظر آ رہا ہے، اور جب اس کو وہ آگ میں جلا رہے ہیں تو ساتھ میں اس کی بیویوں کو بھی جلا دیتے تھے. اور یہ دیکھو ان کے آس پاس ہیلوز بنی ہوئی ہیں، اور یہ گاڈس جو ہے یہ ان کو اس پہ
ان کی تعریف کر رہی ہے. کیونکہ یہ بتایا جاتا تھا کہ ایک خاتون کی معراج, the epoch of a woman, the best that a woman can achieve is service of her husband. So if her husband dies, then she must die with her husband. That kind of an analysis, that kind of a situation was present for women rights in South Asia. ساؤتھ ایشیا سے ہم آگے بڑھتے ہیں اور ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے بعد جو ایک بہت بڑی سویلائزیشن تھی پرانے زمانے کی, وہ تھی گریس کی سویلائزیشن. اور آج بھی کہتے ہیں کہ سارا جو ویسٹرن یورپ ہے, ساری ویسٹرن سویلائزیشن کی بنیاد گریک سویلائزیشن پہ. تو گریک سویلائزیشن میں خواتین کا کیا کردار تھا؟ گریک سویلائزیشن میں ویمن ور, ایرسٹوٹل جس کا ہم اتنا بات کرتے ہیں, ارسطو ہم اس کو اردو میں بولتے ہیں, انگلش ویل کال ہم ایرسٹوٹل. ایرسٹوٹل سیڈ talked of women as tools and property. اور یہ بندوں کی جائیداد ہوتی تھی, اور بندے باقاعدہ اتنے معاشرہ میں ایسے خرابیاں تھیں کہ بچے جو ہیں, بیٹے جو ہیں, وہ اپنے باپ سے بیویاں بھی وراثت میں لیتے تھے. یہ حالات تھے گریس کی سویلائزیشن کے. So women were treated as commodities. I mean, I'm saying this in English so that you can write it in English. Women were treated as commodities. Commodity کا مطلب یعنی کہ استعمال کی چیز. They were inherited and they were forced to do labor. زبردستی ان سے کام کروایا جاتا تھا اور ان کی مرضی کے خلاف, اور ان کا کام ہی صرف یہ ہوتا تھا کہ آپ نے گھر کا خیال رکھنا ہے اور گھر کا کام کرنا ہے. یہ آپ کا گریک کلچر اینڈ سویلائزیشن تھی. گریک کلچر کے بعد آپ جب آگے بڑھتے ہو تو آپ رومن سویلائزیشن میں پہنچتے ہو. رومن سویلائزیشن میں جو چار دیواری کا کانسیپٹ ہے خواتین کے لیے, یہ بہت اسٹرانگ تھا. اور جو اچھے گھروں کی خواتین ہوتی تھیں وہ گھر سے باہر نہیں نکلتی تھیں, وہ اپنا زیادہ تر وقت گھر کے اندر ہی گزارتی تھیں, اور بندے ان کو بتاتے تھے کہ آپ نے اپنی زندگی اس طرح گزارنی ہے, اس طرح گزارنی ہے, اس طرح گزارنی ہے. تو بالکل ان کا ایک گھر کے اندر قید رہنے والا ماحول تھا. اور اس سارے کے بعد جو ہم جس کلچر میں اسلام آیا, جو جاہلیت کا کلچر جس کو ہم بولتے ہیں, زمانہ جاہلیت اور دی ایج آف اگنورنس, اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ خواتین کو بدترین ان کے ساتھ سلوک ہو رہا تھا. نہ صرف یہ کہ وہ کموڈیٹیز کی طرح ٹریٹ ہوتی تھیں, نہ صرف یہ کہ فیمیل بچیاں جب پیدا ہوتی تھیں تو فیمیل انفینٹیسائڈ تھا اس جگہ میں. فیمیل انفینٹیسائڈ کا مطلب ہوتا ہے انفنٹ, یعنی انفنٹ ہوتا ہے بچہ, بچے کو ہی قتل کر دینا. ہومیسائڈ انسان کو مار دینا, سوئسائڈ اپنے آپ کو مار دینا, اور انفینٹیسائڈ ایک انفنٹ, ایک نونہال بچے کو قتل کر دینا. تو فیمیل انفینٹیسائڈ سوسائٹی میں بہت زیادہ تھا. خواتین کی تجارت ہوا کرتی تھی, اور بہت اس طرح سے there were a lot of problems with women rights and the treatment of women in Arab society. اس کانٹیکس کے اندر now we need to see کہ اسلام جب آیا ہے تو اس نے کیا کیا ہے کہ اس نے حالات کو یکلخت بدل دیا ہے. اسلام نے خواتین کو کموڈیٹی کی بجائے انسان کی طرح ٹریٹ کیا. ان کی خرید و فروخت نہیں ہو سکتی, ان کو آپ باپ جو ہے وہ اپنے بیٹے کو وراثت میں نہیں دے سکتا. یہ اسلام نے اس کانٹیکس میں چینجز کیے. اچھا, اب یہ تو ہم نے کہا تھا کہ جی پرانے زمانے میں پرانے جو کلچر تھے اور پرانی جو جیوگرافی تھی اس کے اندر جو مسائل تھے. پر اب آگے بڑھتے ہو تو آپ انٹر ٹیمپورلی دیکھتے ہو کہ باقی جو علاقے جن کو آج ہم سمجھتے ہیں کہ جی یہ خواتین کے حقوق کے علمبردار ہیں اور یہ خواتین کے حقوق میں سب سے آگے ہیں, ان کی کیا حالت تھی آج سے کچھ 100 سال پہلے بھی. ہم دیکھتے ہیں کہ انگلینڈ کے اندر, امریکہ کے اندر خواتین کو ووٹ دینے کا حق نہیں تھا, خواتین کو برابر شہری نہیں سمجھا جاتا تھا, خواتین کو پراپرٹی اون کرنے کا حق نہیں تھا, خواتین کو اپنی جائیداد جو ہے وہ اپنے وارثوں کو دینے کا حق نہیں تھا, ان کو اپنے کسی بزرگ سے جائیداد وراثت میں لینے کا حق نہیں تھا, اور سیکنڈ کلاس سٹیزن کی طرح ان کو ٹریٹ کیا جاتا تھا. جیسا کہ یہ جو آپ کا ایک پکچر بھی آپ دیکھ رہے ہو, خاتون بھی کہہ رہی ہے کہ وی ریفیوز ٹو بی سیکنڈ کلاس ورکرز. ان سے ڈبل کام کروایا جاتا تھا, ان کو ان کے کام کی اجرت نہیں دی جاتی تھی, بیکاز ویمن ور کنسیڈرڈ انفیریئر اینڈ ناٹ considered equal human beings. And then there had to be movements in the West, feminist movements and human rights movements and civil rights movements. یہ 3 movements کے زیادہ نام آتے ہیں, فیمنزم, سول رائٹس اینڈ ہیومن رائٹس کی بات, جس کے بعد خواتین نے ثابت کیا کہ ہم مردوں کے شانہ بشانہ کام کر سکتے ہیں.
پر اس کی بھی آپ کاسٹ دیکھیں ویسٹ کو کیا دینی پڑی, کہ اب یہ جو تصویر آپ دیکھ رہے ہیں اس میں اس خاتون کو بندوں والے کپڑے پہن کر تو وہ کہہ رہی ہے کہ ہم بھی کر سکتے ہیں, وی کین ڈو اٹ, وی کین آلسو ڈو اٹ, یعنی کہ ہم بھی مردوں کی طرح کام کر سکتے ہیں. ان کو ثابت کرنا پڑا کہ ہم بھی انسان ہیں, اور یہ ثابت کرنے کے لیے ان کو یہ پہلے دکھانا پڑا کہ ہم بندوں کی طرح ہیں. اب اسلام میں ابھی ہم آگے جا کے اس کو پڑھیں گے, کانسیپٹ یہ ہے کہ ایک خاتون ہے تو وہ اپنی بحیثیت انسان ہے, بندہ ہے وہ اپنا علیحدہ انسان ہے, دونوں انسان ہیں. مغرب میں یہ ہوا کہ کیونکہ خواتین کو انسان نہیں سمجھا جا رہا تھا تو, اور بندوں کو انسان سمجھتے تھے, تو خواتین کے ذہن میں یہ بات آئی کہ اگر ہم بھی انسانی حقوق چاہتے ہیں, اگر ہم بھی چاہتے ہیں کہ ہمیں برابر حقوق دیے جائیں, ہمیں انسانی حقوق دیے جائیں, تو ہمیں شاید بندوں کی طرح ہونا پڑے گا. جس کی وجہ سے یہ موومنٹ دیکھی ہم نے کہ وی کین ڈو اٹ ٹو, اور وہ بندوں کو کاپی کرنا شروع ہوئی ان کے لباس میں, ان کے کام میں, تاکہ وہ they could draw a parable and claim their human rights. Now, the reason I'm telling you all of this, it's not important whether you believe in all of this or not. And I know that a lot of people who are listening to this lecture might have very different views. I have very different views. But this is a very decent and educated way of attempting the CSS Islamic Studies paper for women rights in Islam. So all of you who are listening to this lecture, I want to give this disclaimer that let us put our personal opinions on the side and let us take this entire lecture, just as we take other lectures, in the spirit of answering the paper and from paper prep point of view. So we've done a cultural analysis. Let's do a comparative religious analysis very quickly. عیسائی مذہب جو ہے کرسچینٹی, اس کے اندر ایک کہانی ہے جو ہمارے اسلام میں بھی آتی ہے کہ حضرت آدم اور اماں حوا جنت میں رہتے تھے اور پھر انہوں نے اللہ کی نافرمانی کی اور اللہ نے انہیں جنت سے نکال دیا. مسلمانوں کے ہاں جو کہانی ہے وہ یہ ہے کہ آدم اور حوا دونوں نے مل کر خدا کی نافرمانی کی, اور گندم کا ذکر عام طور پہ آتا ہے کہ گندم منع تھی, گندم انہوں نے استعمال کی اور پھر ان کو اللہ نے سزا کے طور پہ زمین پہ بھیج دیا. Christianity میں the story is different. Christianity میں the story is that there was an apple tree and the apples of that tree were forbidden. And شیطان جو ہے, کرسچینٹی کی سٹوری یہ ہے کہ شیطان جو ہے وہ سانپ کے روپ میں آیا اور اس نے اماں حوا کو, یا ایو جن کو وہ بولتے ہیں, ان کو بہکایا, اور ایو نے آدم کو بہکایا. So in spirit what they are doing is کہ وہ سارا جو گناہ تھا اور انسان کا جنت سے نکالا جانا تھا اس کا الزام اماں حوا کو دیتے ہیں, اور اس چیز کو وہ بولتے ہیں اوریجنل سن, یعنی کہ وہ پہلا گناہ جو انسان نے کیا. تو اوریجنل سن یعنی کہ وہ سیب جو ممنوع تھا اس کو کھانا, عیسائی مذہب میں اس کو اماں حوا کے اوپر بلیم کیا جاتا ہے, کہا جاتا ہے کہ ایو از the cause of the original sin. اب آپ خود عقل مند ہیں, آپ سوچ سکتے ہیں کہ اگر ایک مذہب میں یہ کہا جائے کہ انسان کو جنت سے نکالنے کی وجہ عورت ہے, تو وہ مذہب بعد میں عورتوں کو کس طرح ان کے حقوق دے. وہ جب بھی کسی فیمیل کو دیکھے گا they will immediately think that this woman is a descendant of Eve, اور آدم کو بہکاتی ہے عورت. یہ جو آدم کو عورت بہکاتی ہے کا کانسیپٹ ہے یہ اسلام میں نہیں ہے, یہ عیسائیوں کا کانسیپٹ ہے, اور اسلام میں بالکل ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ اماں حوا نے آدم کو بہکایا. نہیں, اسلام میں اماں حوا اور آدم برابر ہیں. اسلام جو ہم آگے بات کریں گے ان کے لفظ استعمال کرتا ہے وہ ہے زوج, یعنی کہ برابر, دونوں برابر. آگے چلتے ہیں. ہندو ریلیجن ہم نے پہلے بھی بات کی, ستی کی. اگلی ہم بات کرتے ہیں اگنی پریکشا کی. اگنی پریکشا یہ ہے کہ ایک عورت کی, اور وہ عورت بھی کوئی عام عورت نہیں تھی, ان کی دیوی اور ان کی گاڈس ہے, اور ان کی گاڈس کی جو کیریکٹر ہے اس کے اوپر there was a question and people doubted the character of that goddess, and as a result that goddess was abandoned by her own husband, Lord Ram I believe. And Lord Ram said that you have to, this is I'm not very good with Hindu mythology, this is either Lord Ram or this is Lord Ram. So Lord Ram then Sita and Ram. So Sita جو گاڈس ہیں, سیتا کو کہا گیا کہ جی آپ کو اغوا کر لیا تھا لنکا کے بادشاہ نے, راون,
اور راون کے اغوا کرنے کے بعد آپ واپس آئیں گے تو ہمیں آپ کی پاک دامنی پہ, ہمیں آپ کی کیریکٹر پہ, آپ کے اس کے اوپر بھی وی آر پٹنگ اٹ ان ڈاؤٹ. تو رام نے سیتا کا ساتھ نہیں دیا اور سیتا سے زبردستی کہہ کر ان سے اتنا پریشر ڈالا کہ سیتا نے اگنی پریکشا لی, کہ آگ کے اندر سیتا جو ہے وہ گزری اور انہوں نے ثابت کیا کہ میں انوسنٹ ہوں. اب یہ جو اگنی پریکشا کا کانسیپٹ ہے کہ آگ میں سے گزر کے وہ ثابت کر رہے ہیں اپنی انوسنس, دس از ویری کانٹریری ٹو ہیومن رائٹس. Similar, not exactly similar, but something similar happened in Islam as well, and we'll discuss it later. That was the case of Hazrat Aisha, that she was left behind in a caravan once, and she came back one day after the rest of the Muslims. اور جو شرارتی عناصر ہوتے ہیں, برے لوگ ہوتے ہیں جن کو گوسپ کرنے کی عادت ہوتی ہے, تو مدینہ میں انہوں نے معاذ اللہ رومر پھیلا دی کہ حضرت عائشہ جو ہے وہ باہر تھیں اور وہ ایک رات لیٹ واپس آئیں. اور رسول خدا پہ بڑا پریشر تھا اس بات کا. پر اسلام نے یہ نہیں کہا کہ جی آپ اب اگنی پریکشا دیں, یا آپ کو رسول اللہ جو ہے وہ اپنی جو وائف ہے ان کا ساتھ نہیں دیں گے. اسلام نے یہ اور یقیناً اللہ کی مصلحت اس واقعے میں یہی ہوگی کہ ہمیں یہ درس دیا اسلام نے کہ جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم پر سخت پریشر لوگوں نے ڈالا کہ جی حضرت عائشہ جو ہے ان کے اوپر سوال اٹھائے جا رہے تھے اور رسول اللہ بہت پریشان تھے, تو اس وقت بھی آپ نے حضرت عائشہ کا ساتھ دیا, آپ نے ان کو طلاق نہیں دی. آپ نے یہ نہیں کہا کہ جاؤ لوگ باتیں کر رہے ہیں تو میں لوگوں کے بہکاوے میں آ جاؤں گا. بالکل سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہے کہ آپ نے انتظار کیا اور آپ نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اللہ مجھے میری رہنمائی فرما. اور پھر اسلام میں یہ ہوا, اب ہندو مذہب اور اسلام مذہب کا کمپیریزن دیکھیں کہ ہندوازم میں سیتا کو اگنی پریکشا دینی پڑی. اسلام میں قرآن شریف کے اندر اللہ تعالیٰ نے آیت نازل کی جس آیت میں حضرت عائشہ صدیقہ ام المومنین کی پاک دامنی کی گواہی اللہ نے خود دی. تو یہ فرق ہم ریلیجنز کے بیچ میں دیکھتے ہیں. دس از the difference between the attitude. جب آپ ہیڈنگ بناؤ گے اس کی تو ایک تو comparative religion کی ہیڈنگ ہوگی, ایک greater ہیڈنگ آپ بنا سکتے ہو attitude of Islam to women and compare it with the attitude of Hinduism to women and you will see they're poles apart. کہاں پہ آپ سیتا کو اگنی پریکشا کرا رہے ہیں اور کہاں پہ آپ قرآن کے اندر اللہ خود ام المومنین کی پاک دامنی کی گواہی دے رہا ہے. There are two very different attitudes towards women. So women in Islam, I'll conclude with this, are respected as individuals. They are respected as full human beings. They are not subjugated to men. They have the right کہ ان کا حساب اللہ سے. اللہ کے نزدیک وہ اور بندے برابر ہیں. آپ بندہ نماز پڑھے, عورت نماز پڑھے, برابر. بندہ روزہ رکھے, عورت روزہ رکھے, برابر. صبر بندہ کرے, عورت کرے, برابر. اللہ کے نزدیک مصلی پہ بیٹھ کر عورت اور مرد میں کوئی فرق نہیں ہے. اور اسلام نے یہ حق عورت کو دیا کہ اس سے آپ اس کی نسوانیت بھی نہیں چھین سکتے جیسے بدھ مذہب نے کیا, آپ اس پہ پریکشا بھی نہیں لے سکتے جیسے ہندو مذہب نے کیا, آپ اس کو بندے کی جاگیر بھی نہیں بنا سکتے جیسے مغرب کے کئی ممالک نے کیا, اور نہ ہی آپ اس کو یہ مجبور کر سکتے ہو کہ اگر اس وہ کچھ بھی زندگی میں کرنا چاہے تو اسے بندوں کا مقابلہ کرنے کی ضرورت ہے کہ بندہ یہ کر رہا ہے تو اب عورت بھی یہ کرے. اسلام نے کہا کہ بندے بندے ہیں, عورتیں عورتیں, اور دونوں کے حقوق ایکول ہیں مگر سملر نہیں ہے. اور اس کانسیپٹ کے اوپر انشاءاللہ مزید بات ہم اگلے لیکچر میں کریں گے. Islamic Studies, Muhammad Mursa is once again with you and we are discussing the topic of women in Islam. This lecture is going to be about women in the West versus women in Islam. Now, this is a major debate and there have been questions in the past about this particular paradox. ایک طرف ہم جس دور میں رہ رہے ہیں وہاں پر جو لیڈنگ آرگیومنٹس ہیں آف ویمن رائٹس کم فرام دا ویسٹ. دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ ہم بحیثیت مسلمان کئی دفعہ شرمندہ ہوتے ہیں کہ جی شاید ہمارے ہاں جو حقوق عورتوں کو دیے گئے ہیں وہ اتنے اچھے نہیں ہیں جتنے ویسٹ کے ہیں. اینڈ اس کے اوپر یو نیڈ ٹو ہیو ویری کریٹیکل اپروچ اینڈ یو نیڈ ٹو بی ایبل ٹو تھنک فار یور سیلف اینڈ ان یور آنسر دس شوڈ ریفلیکٹ دیٹ یو ہیو تھاٹ اباؤٹ دی ایشو اینڈ کم اپ وتھ گڈ آرگیومنٹس. I will give the disclaimer once again that whatever we study in these lectures, particularly with women rights, is for the purpose of the CSS Islamic Studies paper only. So you have no right to quote me elsewhere کہ جی آپ نے لیکچر میں یہ کہا ہے یا وہ کہا ہے. These are not either my views or anybody else's views. These are the standard view that we take when we are answering questions in the Islamic Studies paper.
And particularly the question of West versus Islam is something that is very interesting, because this will, even if they don't ask this to you directly, کوئی بھی ویسٹ اور اسلام کا کمپیریزن آتا ہے تو اس میں عورتوں کا مسئلہ جو ہے وہ ہمیشہ بڑا سیریس ہوتا ہے. شروع اس لیکچر کو اس طرح کرتے ہیں کہ لیٹس ٹاک اباؤٹ ویسٹ نے عورتوں کو حقوق دیے کیا ہے, تاکہ ہمیں پہلے پتا چلے کہ انہوں نے کیا کیا ہے, پھر ہم اس سے مقابلہ کریں کہ اسلام نے اس کے مقابلے میں کیا کیا ہے. ٹھیک ہے, تو شروع کرتے ہیں. سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ ویسٹ میں تاریخی طور پر ہسٹوریکلی عورتوں کے حقوق نہیں تھے. ہم نے دوسرے لیکچر میں سنا اینشنٹ گریس میں, اینشنٹ روم میں, حتیٰ کہ انگلینڈ میں, امریکہ میں کچھ سال پہلے تک, کچھ 100 سال پہلے تک بھی خواتین کو برابری کی دور بات انسانی حقوق بھی نہیں دیے جا رہے تھے. اس کی کچھ مثالیں میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہے یہاں پر. خواتین کو ووٹ دینے کا حق نہیں تھا, خواتین کو تعلیم حاصل کرنے کا بندوں کے شانہ بشانہ حق نہیں تھا. خواتین, اور بڑی مشہور رائٹرز بھی ہیں, پرائڈ اینڈ پریجوڈس کی رائٹر ہیں جین آسٹن, یہ جو رائٹرز تھیں خواتین, یہ اپنا نام چھپاتی تھیں کہ اگر پتہ چل گیا لوگوں کو کہ یہ کتاب کسی خاتون نے لکھی ہے تو لوگ کتاب نہیں خریدیں گے. ایون آج بھی ہیری پوٹر کی مصنفہ جے کے راولنگ جو ہے خاتون ہے اور ان کا نام ہے جوان, تو وہ چاہتی تھیں کہ ان کی کتابوں میں ان کا نام آئے جوان رولنگ. تو ان کو پبلشر نے کہا کہ بچے جو ہیں وہ بھی خاتون کا نام پڑھ کر تو سمجھتے ہیں کہ کتاب لڑکیوں کے لیے, تو خریدتے نہیں ہیں, تو آپ کا نام جوان کی بجائے ہم جے کے راولنگ لکھ دیتے ہیں. تو یہ بایسیز ویسٹ میں آج بھی پائے جاتے ہیں اور ماضی میں بہت زیادہ تھے. اس کی مثالیں میں اگر سب سے جدید سے شروع کروں تو ان سوئٹزرلینڈ ٹل 1991 there were places in Switzerland where women were not allowed to vote. Can you imagine? Now, in Pakistan, women have been allowed to vote since the first election. Even before partition, women were taking part in the elections in Pakistan. But in Switzerland, there was a place where the vote ka right to women was given only in 1991. اور examples دیکھیں کہ امریکہ میں 1970 تک اگر عورت نے بینک سے کریڈٹ کارڈ لینا ہوتا تھا تو اس کو اپنے ہسبینڈ کی اجازت چاہیے ہوتی تھی. اس سے آگے چلیں تو آپ دیکھتے ہیں کہ امریکہ میں خواتین کو بندوں کی طرح پراپرٹی رکھنے کا حق نہیں تھا سن 1900 تک, جس کے مقابلے میں ہم دیکھتے ہیں کہ اسلام نے 1400 سال پہلے عورتوں کو جائیداد میں حصہ دینے کا حکم دے دیا ہے. انہیریٹنس لاز کے اندر بھی ان کو حصے دار بنا دیا ہے. تو یہ ویسٹ میں 1900 آج سے 100 سال پہلے تک بھی یہ رائٹ نہیں تھا. اور اس سے اگر ہم تھوڑا پیچھے جائیں تو 1891 میں پہلی دفعہ قانون بنایا گیا انگلینڈ میں کہ بندوں کو, عورتوں کو مارنے کی اجازت نہیں ہے. اس سے پہلے اگر بندہ کسی خاتون کو مارتا تو اس پہ صرف ایک بین تھا, اور وہ آپ سنیں گے تو آپ بھی ہنسیں گے کہ کیا مذاق ہے. صرف رات 10 بجے سے صبح 6 بجے تک بندوں کو منع تھا کہ آپ اپنی بیویوں کو اس ٹائم میں نہیں مار سکتے. اور اس کی لاجک یہ تھی کہ اگر آپ اس ٹائم میں اپنی بیویوں سے لڑیں گے اور ان کو ماریں گے تو نیبرز ڈسٹرب ہوں گے, تو نیبر ڈسٹرب نہ ہو اس لیے آپ رات 10 بجے سے صبح 6 بجے تک اپنی بیویوں کو مار نہیں سکتے. اس کے علاوہ آپ بیوی پر تشدد کر سکتے ہیں. یہ یو کے کا لا تھا 1891 تک. تو یہ وہاں پہ ہیومن رائٹس کی سچویشن تھی, جبکہ اسلام نے خواتین کے ساتھ سختی کو آج سے 1400 سال پہلے ہی منع فرما دیا تھا. اچھا, اب یہ جب حالات تھے ادھر اتنے خراب ویمن رائٹس کے, تو اس ماحول کے اندر جب خاص طور پہ جنگیں ہوئیں, خاص طور پہ جو پہلی جنگ عظیم ہوئی World War I جس کو بولتے ہیں, تو سارے بندوں کو جنگ کے محاذ پہ جانا پڑ گیا. پیچھے سے کوئی نہیں تھا جو ان کے کام کر سکتا. کھیت, فیکٹری, انڈسٹری, بسیں, ان چیزوں کا خیال رکھ سکتا. تو اس دور میں پھر خواتین جو ہیں وہ آگے نکلیں اور انہوں نے اپنے حقوق کی بات کو باقاعدہ طریقے سے شروع کیا. 3 ویوز میں یہ بات ہوئی اور ان کو ہم کہتے ہیں the 3 waves of feminism. 3 دور ہیں, پہلا دور, دوسرا دور اور تیسرا دور. پہلا دور ہے تقریباً سن 1900 کے آس پاس لگ بھگ, اور یہ ختم ہوتا ہے 1919 کے اندر. دوسرا دور ہے, بلکہ 1919 کیا آپ 1920s بول دو, جنرلی 20s تک. دوسرا دور سیکنڈ ویو کہلاتا ہے اور یہ ہوا ہے تقریباً 1960s کے اندر. اور تیسرا جو ہے وہ تھرڈ ویو کہلاتا ہے اور یہ تقریباً 1990s کے اندر شروع ہوا تھا, اور ابھی می ٹو کیمپین سے پہلے تک کا جو دور ہے اس کو ہم تھرڈ ویو کے اندر کاؤنٹ کرتے ہیں.
کئی لوگ یہ کہتے ہیں کہ اب ایک فورتھ ویو بھی فیمنزم کی آ چکی ہے، اور اس کی پہچان جو ہے، جو ابھی کچھ عرصہ پہلے ہم نے می ٹو موومنٹ دیکھی، وہ اس کے اندر ہے، پر وہ ابھی ہمارے سلیبس کے اندر ایز سچ کورڈ نہیں ہے۔ اب یہ کیا تھا ان تین ویوز کے اندر، اس کو بریفلی ڈسکس کر لیں تاکہ ہمیں مکمل طور پہ سمجھ آ جائے کہ ویسٹ نے آہستہ آہستہ خواتین کو کیا حقوق دے دیے ہیں۔ سب سے پہلی ویو جو تھی، جو ارلی 1900 میں ہوئی ہے، اس میں خواتین کی سب سے بڑی ڈیمانڈ تھی، اس کو کہتے ہیں سفریج۔ سفریج کا مطلب ہوتا ہے ووٹ ڈالنے کی اجازت۔ سادہ سی بات ہے، اگر آپ کسی کو برابر انسان سمجھتے ہو، اگر آپ سمجھتے ہو کہ کوئی انسان سوچنے کی، سمجھنے کی، فیصلے کرنے کی طاقت رکھتا ہے، تو اس کو ووٹ ڈالنے کا حق ہونا چاہیے۔ اگر آپ کسی کو ووٹ ڈالنے کا حق نہیں دے رہے، اس کا مطلب ہے کہ آپ سمجھتے ہو کہ وہ عاقل نہیں ہے، بالغ نہیں ہے، وہ سوچ نہیں سکتے، وہ فیصلہ نہیں کر سکتے۔ خواتین نے اس مسئلے پر اپنے آپ کو متحرک کیا۔ They got together on this issue that men do not consider us equal. Men do not consider us equal human beings or rational human beings. That is why men don't give us the right to vote. So we demand that we be given the right of vote. رائٹ آف ووٹ کو بولتے ہیں سفریج، اور اس موومنٹ کا نام تھا سفریجیٹ موومنٹ۔ سفریجیٹ موومنٹ، اور اس کا اختتام ہوا تھا کہ جب خواتین کو آخر کار بندوں کے برابر عقل کے اعتبار سے مانا گیا اور ان کو ووٹ کا رائٹ دیا گیا۔ دوسرا سفریجیٹ موومنٹ کے ساتھ جو چیز چل رہی تھی وہ تھی پراپرٹی رائٹس کے اوپر۔ خواتین کہتی تھیں کہ جب ہم بھی انسان ہیں اور وہ بھی انسان ہے، تو جب وہ پراپرٹی خرید اور بیچ سکتے ہیں اور جائیداد میں ان کو حصہ ملتا ہے، وراثت میں ان کو حصہ ملتا ہے، انہیریٹنس شیئر ملتا ہے، تو ہمیں کیوں نہیں ملتا؟ اس کے اوپر دوسرا ان کا پوائنٹ تھا۔ تیسرا جو ان کا پوائنٹ تھا وہ یہ تھا کہ قانون سب کے لیے برابر ہونا چاہیے۔ تو قانون کی نظر میں عورت اور مرد میں تفریق کیوں ہے؟ کیوں عورتوں کو قانوناً آزاد شہری نہیں مانا جاتا تھا اور بندوں کو مانا جاتا تھا؟ یہ ان کی ڈیمانڈز تھی فرسٹ ویو کے اندر، اور ہم دیکھتے ہیں کہ سب جائز ڈیمانڈز ہیں۔ ہمارے ہاں کئی لوگ ہیں جو بالکل الٹی بات کرتے ہیں، اور جو فیمنزم کی موومنٹس ہیں اور فیمنزم ہے، اس کے بارے میں طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ یہ لیکچر اس لحاظ سے آپ کے لیے بڑا ضروری ہے کہ آپ سمجھیں کہ فیمنزم نے کس دردناک ماحول کے اندر اپنی جو موومنٹ ہے اس کو سٹارٹ کیا، اور فیمنزم کا اصل مقصد کیا تھا اور کیا ہے۔ جو فرسٹ ویو فیمنزم ہے اس کا مقصد ہے کہ عورتوں کو ووٹ کا رائٹ دیا جائے، عورتوں کو پراپرٹی کا رائٹ دیا جائے، عورتوں کو ایکوالٹی بیفور دا لا دی جائے۔ سیکنڈ ویو آف فیمنزم جو تھی، اس نے کہا اس وقت ان کو یہ تینوں چیزیں جو ہیں یہ مل چکی تھی۔ میں قلم اپنا بدل دیتا ہوں رنگ، یہ چیزیں ان کو تینوں مل گئی تھیں۔ تو انہوں نے کہا کہ جی اب جب ہمیں کام کرنے کی بھی اجازت ہے، پراپرٹی اون کرنے کی بھی اجازت ہے، ووٹ بھی ڈالنے کی اجازت ہے، اب ہمیں کام میں برابری چاہیے۔ کیوں؟ اس وقت یہ ہوتا تھا کہ بندوں کو جو تنخواہ ملتی تھی اس سے آدھی تنخواہ عورتوں کو ملتی تھی۔ وہی کام بندہ کرے تو ڈبل تنخواہ، وہی کام عورت کرے تو آدھی تنخواہ۔ تو سیکنڈ ویو فیمنزم کہتا تھا کہ عورتوں اور بندوں کو برابری ہونی چاہیے جاب ورک پلیس پہ، تنخواہوں کے اعتبار سے بھی اور کام کے اعتبار سے بھی۔ کچھ سیکنڈ ویو کے اندر ریڈیکل آئیڈیاز تھے۔ وہ ریڈیکل آئیڈیاز جو تھے وہ یہ کہتے تھے کہ جی ہمارے خواتین جو ہیں ان کو ہر اس چیز کو رد کر دینا چاہیے جو بندوں نے ان پر مسلط کی ہے۔ اگر بندوں نے آپ کے اوپر کوئی ریسٹرکشنز لگائی ہیں تو آپ ان کو کینسل کر دیں، ان کو رد کر دیں، ان کو ریجیکٹ کر دیں۔ These radical ideas caused a lot of problems even for women, because radical ideas said that women should not use makeup, for example. کیونکہ میک اپ کا مطلب ہے کہ آپ اپنے چہرے کو ساری امپورٹنس دے رہے ہو، اور یہ بندوں نے چیز شروع کی ہے تاکہ عورتیں پیاری پیاری لگ کے آئیں، اور یہ ایک مردانہ ذہنیت کا ایک مظہر ہے، یہ اس کی ایک علامت ہے۔ So I mean if we had to write this in English, we'd say that the radicals argued that men had decided how women should dress. When men wanted women to do makeup, men wanted women to stay in the house, men wanted women to fall into certain gender roles. That's an important word, gender roles, کہ ہر جینڈر کا ایک کردار ہوتا ہے۔ تو ریڈیکل آئیڈیا واز دیٹ ویمن نیڈ ٹو بریک آل آف دیز، چاہے آپ چاہو یا نہ چاہو۔ اگر کسی بھی چیز میں لگے کہ وہ ایک جینڈر رول مردوں نے آپ پر مسلط کیا ہے تو آپ کو اس کو کینسل آؤٹ کرنا ہے، اس کو ریجیکٹ کرنا ہے۔ سو جو ریڈیکل فیمنسٹ تھیں یہ ہر وہ کام روک دیا انہوں نے جس میں انہیں لگا کہ یہ ہماری مرضی سے نہیں ہے، کہ بلکہ بندوں کی مرضی سے ہو رہا۔ یہ ہے ریڈیکل آئیڈیا سیکنڈ ویو کے۔ تیسرا جو آئیڈیا سیکنڈ ویو کا وہ تھا کاؤنٹر آبجیکٹیفیکیشن، اور یہ سوچا جائے تو بڑا صحیح آئیڈیا ہے، اور یہ آئیڈیا یہ ہے کہ عورت
انسان ہے. عورت کو جب دیکھیں تو بحیثیت انسان دیکھیں, اس کے کردار کو دیکھیں, اس کی سوچ کو دیکھیں, اس کی باتوں کو دیکھیں. پر سیکنڈ ویو فیمنسٹ کہتے تھے کہ ہمارے ہاں یہ سب نہیں دیکھا جاتا. یہ انگلینڈ کی بات ہو رہی ہے, امریکہ کی بات ہو رہی ہے, ویسٹ کی بات ہو رہی ہے, کہ ویسٹ میں وہ کہتے تھے کہ ویسٹ میں خواتین کو سب سے پہلے ان کی کردار, ان کی گفتار, ان کی ذہنیت کی بجائے women are judged for how they look. Women are judged for what they wear. Women are judged for their body, not for their mind or for their soul. And second wave feminists said that this is a problem. You are treating women, when you think that the most important thing about women are their body and their face and how pretty they are, then you are objectifying women. You are treating them as a pretty object. But they're not an object. They're a human being. And they deserve the respect to be treated that way. This was the demand of second wave feminism. Third wave feminism, جو 1990s میں آیا ہے, this went ahead from both of these, and this said that women need to have complete freedom and complete choice on what they want to do. If they want to marry, they should marry. If they don't want to marry, they should not be forced to marry. If they want to do a certain job, they should be allowed to do a certain job. اب یہ آئیڈیا تھوڑا سا جلدی سے دیکھ لو کہ ریڈیکل سے فرق کیسے ہے. ریڈیکل کہتے تھے کہ اگر ایک عورت چاہتی بھی ہے نا کہ وہ مثال دے رہا ہوں آپ کو, کہ ریڈیکل آئیڈیا یہ ہوگا کہ اگر عورتیں چاہتی ہیں کہ وہ میک اپ کر کے تو جائیں, تو ان کو یہ نہیں کرنا چاہیے, چاہے ان کا دل چاہ رہا ہو وہ پھر بھی نہ کریں. کیوں؟ کیونکہ یہ بندوں نے ان کا دماغ میں یہ چیز ڈالی ہوئی ہے, اور اصل میں شاید یہ ان کے فائدے کی بات نہیں ہے. تھوڑا یہ آئیڈیا نا عجیب تھا, اور خواتین کو بھی ریڈیکل فیمنزم سے کافی مسائل آئے. تو تھرڈ ویو فیمنزم نے کہا کہ خواتین کے پاس چوائس ہونا چاہیے. اگر وہ حجاب کرنا چاہتی ہے وہ حجاب کرے, اگر وہ بکینی پہننا چاہتی ہے وہ بکینی پہنے, اگر وہ چادر لینا چاہتی ہے وہ چادر لے, جیکٹ پہن, جینس پہننا چاہتی ہے جینس پہنے, شلوار قمیض پہننا چاہیے شلوار قمیض پہنے, اگر وہ نوکری کرنا چاہتی ہے کرے, نہیں کرنا چاہتی نہ کرے. تو تھرڈ wave feminism is all about freedom and all about choice. But then later on, this third wave feminism went a bit too far. So یہ بات تو ہم بھی کہیں گے کہ اگر ایک کوئی عورت ہے وہ حجاب کرنا چاہتی ہے وہ کرے, نہیں کرنا چاہتی ہے آپ اس کو زبردستی نہ کرائیں. پر یہ آگے چلے گئے, انہوں نے اس کو اس لیول پہ لے گئے کہ اگر ایک خاتون حاملہ ہے, if she's pregnant and she wants to have an abortion, she should be allowed to do that, even if it wastes the life of an unborn baby. It went further to say that adultery was okay. So it was okay if a woman wanted to sleep with anyone because that is her freedom and her choice. And these kind of ideas were deeply hurting Western society. As a result of that, we see counter movements in which people are standing up against abortion, people are standing up against a lot of other practices that are common in the West. And we'll discuss in detail why these were problematic and what is the solution to this. But let's see what the current status is. The current status is that there is a lot of backlash in the West. A lot of backlash with bigoted men like Donald Trump, who objectify women, who treat women badly, who do not give women the respect that women deserve. And we see men like these in power today. Why? Because jab feminism کی فرسٹ ویو آئی, پھر سیکنڈ ویو آئی, پھر تھرڈ ویو آئی, تھرڈ ویو کی پش کے بعد جو سوسائٹی تھی, خاص طور پہ جو بندے تھے, پر ان کے علاوہ جو دیہی عورتیں ہیں مثلا, جن کو وہ مسائل نہیں تھے جو شہر کی عورتوں کو تھے, ان کی طرف سے بیک لیش آیا, اور انہوں نے ڈونلڈ ٹرمپ جیسے بندے کو مثال کے طور پر اپنا پریزیڈنٹ بنا لیا. تو ہم نے دیکھا there was a lot of backlash. A lot of things like rape culture was promoted. A lot of things like objectification of women was promoted. A lot of things like pornography became very common. اس کے بعد ہم جو دوسرا نقصان دیکھتے ہیں, یہ تو ایک بڑا نقصان ہم نے دیکھا, جو اس میں دو اور نقصان ہیں. ایک ہے ڈوئل لیبر. ڈوئل لیبر is another problem with the West, which means that women now have to do twice the work that anybody else does. Because وہ برابری, جو سیکنڈ ویو فیمنزم آئی تو وہ برابری میں آ گئی بندوں کے ساتھ کام میں. اب وہ دفتر کا پورا کام کرتی ہیں, جتنا بندے کام کرتے ہیں اتنا ہی کرتی ہیں, پر گھروں کے اندر ماحول نہیں بدلا. تو گھر میں یہ نہیں ہوا کہ بندہ برابر کے کام شیئر کرے, جو کہ عورتوں کے ساتھ زیادتی ہے. اگر
باہر دفتر میں عورتیں بندوں کے شانہ بشانہ اتنا ہی کام کر رہی ہیں جتنے بندے کر رہے ہیں, تو گھر کے اندر بھی بندوں کو اتنا ہی کام کرنا چاہیے جتنا عورتیں کر رہی ہیں. If women can cook, then men can cook as well. If men were doing jobs in the army as doctors, as engineers, and now women are also doing those jobs equally well as civil servants, then the jobs that women were doing in the home need to be shared as well. So men need to be able to cook, men need to be able to clean, men need to be able to wash. So وہ ہونا چاہیے, پر وہ نہیں ہوا. And what we see practically is کہ اب عورتیں بندوں کے ساتھ دفتروں میں پورا کام کرتی ہیں اور پھر گھر بھی پورا سنبھالتی ہیں. گھر کی بھی ساری ذمہ داری ان کو پوری کرنی پڑتی ہے ایک روایتی خاتون کی طرح. تو یہ ایک ڈوئل لیبر کا پرابلم ہے کہ ان کو ڈبل لیبر کرنا پڑ رہا ہے. دس از اے ہیوج پرابلم ان دا ویسٹ ٹوڈے. And the last problem is the debate between equity, equality and similarity. Some people now argue that women want equality, but they are given similarity. But women and men are not similar. They are not emotionally similar. They are not biologically similar. They are not in their preferences. They might not be similar. So what we need to be talking about is equity of opportunity, that both women and men need to have the same opportunities available to them of education, of employment, but the same laws cannot be applied to both of them. They cannot be treated similarly. If you expect a man to do something, you should not expect the women to do the same thing. And if you want if women are doing something, you should not expect men to do the same thing. That's one argument. The other argument is that nahi ji, sab barabar hai, so men and women need to be doing the same things. What men are doing, women can do as well, and what women are doing, men should do as well. So ye argument hai between equality and similarity. Kuch log kehte hain ki ji similar nahi hai aur equal hain. Kuch aur log kehte hain ki ji equal to hai hi hai, par saath mein similar bhi hai. Is debate mein aapka kya khayal hai? At the end of this video, sit down and think about it and write a few arguments whether you think that men and women are equal or they're also similar. اور اس دونوں کے حق میں آپ نے 2-3 پوائنٹس لکھے, اور انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی اگلے لیکچر میں. السلام علیکم. Quickly, I told you what the West's idea. Last lecture, very quickly, I told you what the West's idea of women's rights was, and now I'm shifting it to give you the Islamic alternative. I told you the 3 waves of feminism and how West has now started giving women certain rights, and now how those rights are exceeding certain societal boundaries. What is the Islamic alternative to this? Does Islam have an alternative to this? Of course Islam has an alternative to this, and that alternative is that they are garments for you and you are garments for them. Equality check karo. They are garments for you, you are garments for them. یعنی وہ آپ کی عزت رکھتی ہیں, آپ ان کی عزت رکھتے ہو. وہ آپ کا خیال رکھتی ہیں, آپ ان کا خیال رکھتے ہو. وہ آپ کا تزئین و آرائش کرتی ہیں, آپ کو they bring out the best in you. Why do we wear clothes? We wear clothes so we look nice. They make you look nice, you make them look nice. You have a parity and equality. This word parity is very important. Learn this. And this ayat that I'm talking about, parity matlab barabari, Parity. And this verse that I'm talking about is Surah Al-Baqarah, verse 187. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Hunna libasul lakum wa antum libasul lahunna. Hunna وہ لوگ لباsul lakum, تمہارا لباس ہے. wa antum libasul lahunna, اور تم ان کا لباس ہو. تو یہ جو کانسیپٹ ہے یہ اسلام کی پوری فلسفی ڈیفائن کرتا ہے آف ویمن رائٹس, کہ عورتیں اور بندے برابر ہیں اور فرق ہیں. They are equal but dissimilar. They are not similar, dissimilar. And women have their own place and men have their own place. And men are there to support women and women are there to support men. And only when both women and men, جس طرح گاڑی کے 2 پہیے ہیں, جب یہ دونوں پہیے برابر چلیں گے, ایک ساتھ چلیں گے, ایک ڈائریکشن میں چلیں گے, تو آپ کا جو سسٹم ہے وہ آگے بڑھے گا. both have to move together. That's the Islamic alternative. اس پہ تھوڑی مزید بات کرتے ہیں. Islam grants women every major right that we have talked about in the West.
The right to vote, the right to have an opinion, the right to own property, the right to education, the right to professions, the right to have a job, the right to get equal pay. Islam gives women all of these rights. However, Islam does put certain checks and balances to restrain against excesses. کہ حقوق آپ کے پاس سارے ہوں پر اتنے نہ ہو کہ آپ اپنی حد سے تجاوز کر جاؤ، جس کو ہم بولتے ہیں حدود اللہ، کہ آپ اللہ نے کچھ حدود آپ کی بتا دی ہیں. ہر چیز کی حد ہوتی ہے اور اللہ نے آپ کے لیے کچھ حدود بتا دی ہیں، ان حدود سے آپ نے تجاوز نہیں کرنا. This is the purpose of Islam and this is the alternative that Islam gives, giving people the maximum rights without allowing them to go overboard. Now, what is the similarities between Islam and the West? The first wave feminism talks about suffrage and property rights and equality before the law. Islam grants all three of these. Second wave talks about equity in employment and that women should not be objectified. Women should not be objectification. याद है ना हमने पढ़ा था कि women should not be known for how they look or how pretty they are. Pretty face is not a criteria for a woman. Her mind is the criteria for her. Her soul is the criteria for her. Her intellect is her criteria. Her knowledge is her criteria. When we look at a man, we ask, کیا جاب کرتا ہے, کتنے پیسے کماتا ہے, کیا اس کا qualification کیا ہے. خواتین کی بھی پہلے سوال یہ ہونا چاہیے کہ qualification کیا ہے, پڑھی لکھی کتنا ہے, بات کیسی کرتی ہے, کردار کیسا ہے. ہم پہلا سوال کیا کرتے ہیں, جی پیاری ہے کہ نہیں ہے, کتنی پیاری ہے. So this is no objectification, and Islam is more in favor of this than anyone else. اسلام نے برقعے کا یا حجاب کا, برقعے کا تو کانسیپٹ اسلام میں ایسا نہیں ہے, حجاب کا جو کانسیپٹ ہے وہ یہی ہے کہ خواتین جو ہیں وہ ایسا لباس پہنے کہ آپ پہلے ان کی بات سنو, پہلے دیکھو کہ وہ کہہ کیا رہی ہیں. اس میں نا گھومتے پھرتے رہو کہ جی اس نے جی یہ کپڑے پہنے تو اس نے وہ کپڑے پہنے تو وہ پیارے ہیں تو وہ نہیں پیارے. نہیں. The main criteria for a woman is her intellect, it's her knowledge, it's her character, not the way she looks. She's not an object. She is a full-fledged human being and must be given the rights of being a full human being. Third wave feminism talks about freedom and choice. And Islam gives women the freedom and choice. Islam gives women the freedom to marry whoever they want to marry. And if a woman does not want to marry somebody, you cannot force her to marry somebody. اگر وہ ابھی بچی ہے, چھوٹی ہے, اور اس کی شادی ماں باپ نے زبردستی کر دی, یا ابھی وہ بالغ نہیں تھی اس کی شادی کر دی, تو وہ جیسے ہی بالغ ہوگی وہ اسی وقت اپنی شادی کینسل کر سکتی ہے. یہ اسلام اس کو حق دیتا ہے, نمبر 1. نمبر 2, اگر وہ بالغ ہے اور اس کے ماں باپ اس کی کہیں شادی کرنا چاہتے ہیں, اس کی ہاں کے بغیر اس کی شادی نہیں کی جا سکتی. نمبر 3, اگر ایک عورت کے جائیداد میں حق ہے تو اس کا حق آپ اس کی اجازت کے بغیر نہیں اس سے چھین سکتے یا اسے لے سکتے. تو women have freedom. If a woman, بلکہ اسلام میں زیادہ فریڈم ہے. کیا اگر ایک عورت کام کرنا چاہتی ہے اس کو اجازت ہے کہ وہ دفتر جائے اور کام کرے. اگر ایک عورت گھر رہنا چاہتی ہے اس کو اجازت ہے کہ وہ گھر رہے. اگر ایک عورت چاہتی ہے کہ میں پیسے کماؤں, اس کو اجازت ہے کہ وہ اپنے لیے پیسے کمائے, جتنے مرضی کمائے. اور اگر وہ کہتی ہے کہ میں نے گھر کا خرچہ نہیں دینا, میرے پیسے میرے ہیں, تو اس کا خاوند اس سے اس کے پیسے نہیں لے سکتا. بیکاز گھر چلانے کی ذمہ داری اسلام نے بندے کو دی ہے, کہ بندے کی ذمہ داری ہے کہ وہ پیسے اتنے لائے کہ گھر چل سکے. And if a man does not fulfill his responsibility, a woman can help him out of her choice and her free will. If she wants to help him, she can help him. But he cannot force her کہ تم اپنی تنخواہ میں سے پیسے دو, جو ہمارے ہاں ہوتا ہے پاکستان میں. ہمیں کئی دفعہ اسے سننے کو ملتا ہے کہ بندے جو ہیں وہ اپنی بیویوں سے زبردستی کام کرواتے ہیں. اسلام میں منع ہے, بندہ عورت سے زبردستی کام نہیں کروا سکتا. ہاں الٹا ہے, عورتیں بندوں سے زبردستی کام کروا سکتی ہیں. اگر بندہ ہے وہ گھر پہ بیٹھا رہتا ہے اور کچھ نہیں کرتا, عورت اس کو کہہ سکتی ہے کہ جاؤ جا کے نوکری ڈھونڈو, کماؤ. اور اگر وہ نہ کمائے یا نہ نوکری ڈھونڈے تو وہ اس بیس پر خلا یا ڈیورس لے سکتی ہے کہ یہ کام نہیں کرتا. بندے کو یہ حق نہیں ہے کہ وہ عورت کو کچھ کہے کہ تم کام کیوں نہیں کرتی. وہ نہیں کرتی, اس کی مرضی. She has the freedom and she has the choice that if she does not want to work, she will not work. And if she wants to work, then she's allowed to work by Islam. If the family agrees on it, she can work. But یہ freedom and choice جو اسلام نے دیا ہے, یہ سوسائٹی کے لمٹس میں دی ہے.
اڈلٹری یعنی زنا کی اجازت اسلام نہیں دیتا. ٹھیک ہے, اپنے آپ کو ڈیگریڈ کرنے کی اجازت اسلام نہیں دیتا. If a woman wants to go into prostitution, Islam does not give you that freedom. Third way feminism says it's the choice of the woman. No, Islam would say it's not a person's choice if they want to choose prostitution as a career. It is not allowed. Islam has set certain restrictions on the freedoms that it gives. But these are so that society is not hurt, so that society can continue functioning. What are the differences between Islam and the West? Let's quickly go over them. In the first wave of feminism, there were two problems. The first was that family life was being disrupted. Women were rebelling against their husbands. بغاوت ہو رہی تھی گھر کے اندر. اور جو ذمہ داری ہے گھر کی, وہ بندے یہ کہتے تھے کہ جی اگر آپ ووٹ کا حق لوگی اور پراپرٹی کا حق لوگی تو پھر آپ کو گھر کی ذمہ داری بھی ہمارے ساتھ شیئر کرنی پڑے گی. اسلام ان دونوں چیزوں پر اگری نہیں کرتا, اس پہ بھی نہیں اور اس پہ بھی نہیں. اسلام کہتا ہے کہ جو گھر کی ذمہ داری ہے, رسپانسبلٹی کا جو بوجھ ہے, برڈن ہے, دیٹ ول لائی اونلی ود دا مین, نیور ود دا وومن. فیمنزم کہتا ہے کہ دونوں کا ہوگا, اسلام کہتا ہے صرف بندے کا ہوگا. دوسرا, ڈسرپشن آف دا فیملی. اگر گھر خطرے میں پڑ رہا ہے, گھر میں لڑائی ڈال کر آپ کو حقوق نہیں مانگنے, بلکہ آپ کو شرعی طریقے سے اپنے حقوق کی ڈیمانڈ کرنی ہے اور اگلے کو شرعی طریقے سے آپ کو آپ کے حقوق دینے ہیں. اگر وہ حقوق نہیں دے رہا اور آپ حقوق جو ہے وہ لے نہیں سک رہے, تو اس کا یہ مطلب ہے کہ آپ کا فیملی چل نہیں سکے گی. تو وہاں پہ آپ کو اسلام یہ حق دیتا ہے کہ آپ لوگوں سے مشورہ کرو, پریشر ڈالو اور گھر کے اندر ماحول اچھا رکھتے ہوئے شریعت کے مطابق اپنے حقوق مانگو. اس کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ گھر میں لڑائی ڈالو, لڑائی نہیں ہونی چاہیے. حد الامکان عقل مندی سے اور پیار محبت سے باتیں طے ہونی چاہیے. سیکنڈ ویو جو کہتی تھی کہ چوائس اور فورس کی لائن مٹا دیتے ہیں. شروع میں نے بات کی تھی کہ آبجیکٹیفیکیشن میں وہ کہتے تھے کہ جی ہر چیز جو بندے کہہ رہے ہیں آپ کو کہ آپ کرو, وہ فورس ہے. اگر بندہ کہتا ہے کہ جی, اور اس کی ہم مثال دیکھتے ہیں, وہ عورت مارچ ہوئی تھی کچھ عرصہ پہلے, تو بڑا ایک کنٹروورسی بھی بنی تھی. ایک خاتون نے بینر اٹھایا ہوا تھا کہ اپنی روٹی خود پکاؤ, اپنا کھانا خود گرم کرو. اور میرے خیال سے اس میں ایسے کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ اگر روٹی بنانی پڑ جائے تو بندوں کو بنا لینی چاہیے, اور اگر کھانا گرم کرنا پڑ جائے تو بندوں کو کر لینا چاہیے. پر اس کے پیچھے جو بات تھی وہ یہ تھی کہ اگر ایک بندہ یہ کہتا ہے کہ میرے لیے کھانا لا دو, اور آپ لا سکتے ہو, آپ ایک عورت ہو اور بندہ آپ سے کہہ رہا ہے, آپ کے گھر آپ کا بھائی ہے یا آپ کا ہسبینڈ ہے یا آپ کے والد ہیں, وہ آپ سے کہتے ہیں کہ کھانا لا دو, آپ لا سکتی ہو, پر آپ پھر بھی نہ لاؤ. سیکنڈ ویو فیمنزم سے آپ پھر بھی نہ لاؤ. کیوں؟ کیونکہ اسے خود لانا چاہیے. اسلام ڈز ناٹ الاؤ دس. اسلام سیز کہ جی چوائس اور فورس کے بیچ میں لائن ہے. اگر کوئی آپ سے کہتا ہے کھانا لا دو, آپ فارغ ہو اور آپ کا دل چاہ رہا ہے کہ اچھا آیا ہے میں اس کو کھانا دے دوں, تو آپ اس کو کھانا دے دو. اس میں کوئی اتنی مسئلے کی بات تو نہیں ہے. اگر آپ گھر پہ تھے, آپ فارغ تھے, آپ کو کہتے تھے کام کر دو, آپ کر دو. اگر آپ کا دل ہے کہ آپ کر دو تو آپ اسے کو میں کر دیتی ہوں. اور اگر آپ کا دل ہے کہ آپ نہ کرو, آپ تھکے ہوئے ہو, آپ باہر سے آئے ہو, کوئی مسئلہ ہے, آپ بزی ہو, آپ کہہ دو کہ جی میں نے نہیں کرنا. یہ ہے چوائس. اسلام چوائس دیتا ہے. سیکنڈ ویو فیمنزم چوائس نہیں دیتا تھا. وہ کہتا تھا کہ آپ نے دل چاہ رہے ہیں آپ کا کہ آپ یہ کام کرو, آپ پھر بھی نہ کرو. کیوں؟ کیونکہ یہ آبجیکٹیفیکیشن ہے اور یہ پیٹریارکی کا حصہ ہے. پیٹریارکی یعنی بندے کی یا باپ کی حکومت. وہ کہتے تھے کہ بندوں نے حکومت کی ہے اور انہوں نے عورتوں کے ذہن میں یہ ڈال دیا کہ ان کو بندوں کی خدمت کرنی چاہیے. تو اگر کوئی بندہ یہ بھی کہہ دینا کہ پانی لاؤ, تو یہ پیٹریارکی ہے اور اس کے خلاف آپ کو آواز بلند کرنی چاہیے. اسلام ڈز ناٹ الاؤ دیٹ. اسلام سیز دیٹ یو ہیو دا چوائس to do it or not to do it. Nobody can force you. Second wave feminism says that you don't have a choice. یہ اگر کوئی آپ سے کہتا ہے تو وہ ایموشنلی آپ کو فورس کر رہا ہے. تو یہ ایک ڈفرنس ہے. یہ اگر آپ کو نہیں بھی سمجھ آیا تو اسکپ کر دو, آگے چلے جائیں.
تھرڈ ویو کے ساتھ اسلام کا ڈفرنس یہ ہے کہ وہ انڈیویجول فریڈم کو, ذات کی فریڈم کو, فرد کی فریڈم کو, they take it to such an extent that society starts suffering. They take it to such an extent کہ لانگ ٹرم میں آپ سفر کرتے ہو. آج میں کہوں کہ جی مجھے یہ ادھر یہ کام نہیں کرنا, یہ کام کرنا ہے, اور کل کو میں پچھتاؤں اس پر, تو کیا فائدہ؟ کئی کیسز ویسٹ میں اب یہ دیکھنے کو آتے ہیں کہ بندوں نے اور خواتین دونوں نے ایسے فیصلے کیے جو بعد میں انہوں نے پچھتائے اس پر. بلا وجہ کوئی لڑائی کر لی, بعد میں پچھتائے. ابارشن کروا لیا, بعد میں پچھتائے. یا اڈلٹری کے جو کیس ہوتا ہے, زنا کا کیس ہوتا ہے کہ ایک لڑکا لڑکی جو تھے وہ دوست تھے, تو انہوں نے نعوذ باللہ زنا کر لیا معاذ اللہ, اور انہوں نے جب کر لیا تو بعد میں پچھتاوا ہوا کہ جی یہ تو غلط کام ہو گیا. اسلام جو ہے وہ شارٹ ٹرم میں نہیں دیکھتا. تھرڈ ویو فیمنزم کہتا ہے جی ابھی آپ کا حق ہے, آپ جو مرضی کرو. اسلام کہتا ہے کہ لانگ ٹرم سوچو, 5 سال 10 سال 20 سال 30 سال بعد اس کا کیا نتیجہ ہوگا, دور کی بھی سوچو. اور اگر آج کسی جذبات میں آ کر آپ غلط فیصلہ کرنے لگے ہو تو اسلام آپ کو اس سے روک دے گا. This is the difference between Islam and the third wave feminism. They will give you complete freedom today. Islam will not give you that complete freedom. Islam would say you're free, you can do it. But long term کے بارے میں سوچ لو. تو کافی سارے جو مسائل ہیں چوائس سے ریلیٹڈ, وہ یہاں پر آ کر اسلام ان پر لمٹ لگا دیتا ہے. یہ ڈفرنس ہے اسلام کا اور تھرڈ ویو فیمنزم کا. تو اسلام کا آلٹرنیٹو کو میں سم اپ کر دیتا ہوں. یہ میرے خیال سے آخری سلائیڈ ہے, اس کے بعد آج کا لیکچر ختم. کہ مین اینڈ ویمن آر ڈفرنٹ بٹ دے آر ایکول. بوتھ مین اینڈ ویمن ہیو دیئر اون ڈیوٹیز اینڈ ریسپانسبلٹیز, اور یہ ڈیوٹی اللہ پاک کی طرف بھی ہے, سوسائٹی کی طرف بھی ہے, فیملی کی طرف بھی ہے, اور اپنے آپ کی طرف بھی ہے. ویسٹرن ماڈل صرف اپنی ذات کو دیکھتا ہے, صرف اپنی ذات کو دیکھتا ہے. They just focus on the self, my freedom, my rights, my choice. And Islam looks towards Allah's rights, society's rights, family's rights, and your own rights, all 4 of them. Islam's concept is, the Islamic alternative to Western women rights is that men and women must complement each other. They must work together, work for each other, work with each other. And they should together work towards a prosperous self, a healthy self, a happy family, and a prosperous society. This is the Islamic alternative. And now we need to choose, what do we want with women's rights? Do we recognize Islam as a religion that gives women rights? Yes. And do we think these women rights are good enough? Yes. But the last question is کہ پھر مسلمان ملکوں میں عورتوں کے ساتھ اتنے ظلم کیوں ہوتے ہیں؟ اگلے لیکچر میں we'll answer that question. السلام علیکم. Of women rights in Islam, and the few things that I want to talk to you about here are a holistic analysis of women rights. کہ women rights اسلام نے کہاں کہاں دیے ہیں, کہاں کہاں نہیں دیے, کتنے دیے ہیں, کتنے نہیں دیے. کیونکہ پچھلے لیکچر میں ہم نے یہ کنکلوڈ کیا تھا کہ اسلام کا آلٹرنیٹو جو ہے وہ بڑا, تھیری میں اسلام کا آلٹرنیٹو بڑا اچھا ہے. پریکٹیکلٹی میں اسلام نے کیا کیا ہے, کیا کرنا چاہتا ہے, اور مسلم ممالک میں اتنے مسائل خواتین کے حقوق سے ریلیٹڈ کیوں ہے. اس میں جب ہم ہولسٹک انالیسس کرتے ہیں تو آپ کو معلوم ہی ہے میری عادت کا کہ میں چیز کو ڈفرنٹ لیولز پہ توڑ دیتا ہوں. میں نے اس کو 6 لیولز پہ توڑ دیا ہے: لیگل, اکنامک, پولیٹیکل, سوشل, ایجوکیشنل, اسپرچول. اور ان سب میں آپ کو جلدی سے مثالیں دے دوں گا کہ اسلام ماضی میں کیا کیا اچیو کر چکا ہے, 1-2 مثالیں, اور پھر ہم تاکہ ہم آنسر میں ان ساری ہیڈنگز کو لکھ سکیں کہ اچیومنٹس آف ویمن رائٹس ان اسلام کیا کیا ہیں. لیگل, اکنامک, پولیٹیکل, سوشل, ایجوکیشنل, اسپرچول سب ہے. کیا کیا ہے اس کے اندر؟ لیگل سے شروع کرتے ہیں. قانون کی نظر میں عورت اور مرد برابر ہیں. Women and men are equal in the eyes of law. ایک عورت کوئی گناہ کرے, ایک بندہ کوئی گناہ کرے, ان کو سزا برابر ملے گی.
اور اگر کرمنل کیس ہے, کسی نے قتل کر دیا ہے, اس کی گواہی دینے کے لیے عورت آئے یا اس کی گواہی دینے کے لیے بندہ آئے, ان کی گواہی برابر ہے, پتہ ہونا چاہیے آپ کو. دوسرا, لیگلی کیا رائٹ دیا ہے. شادی کے اندر بندے کو بھی 3 دفعہ پوچھتے ہیں قبول ہے قبول ہے قبول ہے, عورت کو بھی 3 دفعہ پوچھتے ہیں قبول ہے قبول ہے قبول ہے. بالکل یہ امتیازی سلوک نہیں ہے کہ جی بندے کی مرضی سے شادی ہو جائے گی, نہیں. عورتوں کو قانوناً حق دیا گیا ہے کہ آپ شادی اپنی مرضی سے کر سکتے ہو. اور آپ کی مرضی کے بغیر شادی ہو ہی نہیں سکتی. تیسرا, ٹیسٹیمنی, جو میں نے ابھی بات کی کہ گواہی جو ہے کرمنل کیسز میں اور سول کیسز میں آپ کی گواہی برابر ہے, فائنینشیل میں نہیں ہے, وہ ہم بات کر لیں. کلیئر. دوسرا, اکنامک کیا ہم دیکھتے ہیں ویمن رائٹس ان اسلام. ہم دیکھتے ہیں اکنامک کے اندر کہ خواتین کو بزنس کرنے کا حق ہے. حضرت خدیجہ ہمارے سامنے ایک شائننگ مثال ہے اس کی کہ خواتین کو اسلام میں بزنس کرنے کا حق دیا گیا ہے. اور کیا کیا حق دیے گئے ہیں. خواتین کو اونرشپ آف پراپرٹی, جو کہ اکنامک ایکٹیویٹی ہے, اس کا حق ہے. اس پراپرٹی سے رینٹ لینے کا حق خواتین کو ہے. اس سے آگے جب بڑھتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ تجارت کرنے کا, ٹریڈ کرنے کا حق خواتین کو ہے. اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ انہیریٹنس, اور یہ سب سے ضروری جو رائٹ اسلام نے خواتین کو دیا ہے وہ انہیریٹنس کا ہے, کیونکہ وراثت میں آپ کو پتا ہے کہ آج بھی پاکستان میں عورتوں کو وراثت میں حصہ نہیں دیا جاتا. تو کہاں 1400 سال پہلے بیٹیوں کو حصہ دیا جاتا, پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خود مثال قائم کی کہ خواتین کو, بیٹیوں کو اپنی وراثت میں حصہ دو. یہ ایک ایسا اکنامک رائٹ ہے جو ویسٹ میں 1900 میں آیا, آج سے 100 سال پہلے, اور پاکستان میں ابھی بھی کئی جگہوں پہ نہیں دیا جاتا. پریکٹیکلی اسلام نے یہ حق جو ہے خواتین کو دیا ہے. اکنامک رائٹس کی بات ہو گئی. اس کے بعد پولیٹیکل رائٹس کی بات کرتے ہیں تو ہم پولیٹیکل رائٹس میں دیکھتے ہیں کہ خواتین کو فریڈم آف ایکسپریشن اسلام نے دیا ہے. مسجد نبوی میں حضرت عمر کے دور خلافت میں آ کر ایک عورت ان کو کہتی ہے کہ عمر, اگر تمہیں ہم نے قرآن اور سنت کے خلاف کچھ کرتے دیکھا تو تمہاری گردن اور میرا ہاتھ. خلیفہ وقت کو دربار وقت میں مسجد نبوی میں عورت آ کر سب کے سامنے کہہ رہی ہے کہ اگر تمہیں میں نے قرآن کے خلاف کچھ کرتے دیکھا تو تمہاری گردن اور میرا ہاتھ. تو دیٹ شوز کہ اسلام, اور حضرت عمر نے یہ نہیں کہا کہ اس کو کوڑے مارو کہ یہ خلیفہ کے خلاف کیوں بات کر رہی ہے, خلیفہ وقت کے خلاف. انہوں نے کہا کہ اس کا آزادی ہے, اظہار کا حق ہے اس کو. تو یہ اسلام نے عورتوں کو پولیٹیکل حق دیا. اور کیا حق دیا, اور بھی بڑے حقوق دیے. عورتوں کا ووٹ اسلام میں کاؤنٹ ہوتا ہے. اس کے بعد عورتوں کو فریڈم آف اوپینین ہے. ان پہ لازمی نہیں ہے کہ وہ کسی اور سے پوچھیں کہ جی میں دوں. وہ خود اپنی مرضی سے جو مرضی رائے رکھیں سیاسی طور پہ, ان کو یہ حق حاصل ہے. ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اہل بیت جو ہے رسول کے گھر کے جو لوگ ہیں, ان میں مختلف خواتین کی مختلف آراء ہیں. ایک ہی مسئلے کے اوپر ام سلمہ کوئی اور بات کہتی ہیں, حضرت عائشہ اور بات کہتی ہیں. ان دونوں کو حق ہے کہ وہ اپنی اوپینین رکھ سکیں.
تو یہ ہم دیکھتے ہیں اوپینین کا میٹر پولیٹیکل اس میں. اور کیا ہے, اور اوپینین کا حق ہے, ووٹ کا حق ہے, فریڈم آف ایکسپریشن ہے. اس کے علاوہ مثالیں آپ دیکھ لیں نا, آپ کو جو ایگزامپلس پولیٹیکل میں مل رہی ہیں, آپ دیکھتے ہو کہ ام المومنین حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا جو ہیں, وہ ہم دیکھتے ہیں کہ وہ جو ہے آپ کا عام الحزن سے پہلے یہ جو آپ کا شب ابی طالب میں محاصرہ ہوا ہے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا, اس میں حضرت خدیجہ نے کیا کردار ادا کیا آپ نے دیکھا. اس کے بعد آپ اما عائشہ کو دیکھتے ہو, حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا جو ہیں ام المومنین, ان کو آپ دیکھتے ہو, حضرت ہم سب کے پہلے لگا دیتے, ان کو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ سیاست میں باقاعدہ حصہ لیتی تھیں, خلفاء آ کر ان سے مشورہ کرتے تھے, اور حضرت علی کی جب خلافت شروع ہوئی تو حضرت عائشہ اس سے اختلاف کرتی تھی تو آپ جنگ لڑنے گئیں. یہ حق تک اب ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ حضرت عائشہ جو تھی معاذ اللہ وہ غلط کر رہی تھی. اگر ان کو پتا ہوتا کہ عورتوں کو جنگ لڑنے کی اجازت نہیں ہے تو وہ کیسے جنگ میں اپنی اونٹنی سمیت جاتی, میدان جنگ میں کھڑی ہوئی. تو وہ گئی, لڑی نہیں ہے, لڑائی نہیں کی انہوں نے, کیونکہ بندوں اور عورتوں کی لڑائی ایک پریکٹیکل معاملہ نہیں ہے, پر وہ میدان جنگ میں گئی ہیں اور انہوں نے ایک پولیٹیکل موومنٹ کی ہے, اس کے بعد بھی کی ہے. تو ہم دیکھتے ہیں عائشہ کو ایکٹیو دیکھتے ہیں. ان کے علاوہ آپ کو جو ایک بہت پیاری مثال ملتی ہے وہ حضرت زینب کبریٰ کی ملتی ہے. حضرت زینب سلام اللہ علیہ کو ہم دیکھتے ہیں کہ آپ نے جب حضرت امام حسین کو شہید کر دیا گیا میدان کربلا میں, تو حضرت زینب نے یزید جو کہ یہ تو ہم نے فریڈم آف ایکسپریشن دیکھی نا کہ عورت نے حضرت عمر کو آ کر کہہ دیا مسجد نبوی میں, مسجد نبوی کی اور بات ہے. حضرت زینب سلام اللہ علیہ جو ہے یہ مصر کے اندر, یہ شام کے اندر, دمشق کے اندر, ادھر درباروں کے اندر, اور دربار بھی ایسے کہ جہاں پر یزید جو بادشاہ تھا اس وقت کا وہ شراب پی کر تو پڑا ہوتا تھا, اور وہاں پہ نام لے کر کہتا تھا کہ جی بتائیں آپ کیا کہنا. وہاں پر آپ نے اپنی لیڈرشپ دکھائی کہ جب کوئی نہیں ہے حق کے لیے بولنے والا, سچ کے لیے بولنے والا, رسول خدا کے دین کی بات کرنے والا کوئی نہیں ہے, تو حضرت زینب نے وہاں پہ خطبے دیے, آپ وہاں پہ کھڑی ہوئی. وہ کوئی ظلم کرنے لگتا تو آپ کھڑی ہو کے اسے کہتی کہ تمیز کرو کہ ہم رسول اللہ کی بیٹیاں ہیں. آپ نے وہاں پہ فریڈم آف ایکسپریشن بھی اپنا دکھایا, اپنی پولیٹیکل لیڈرشپ بھی دکھائی, اور 1 سال تک کس طرح سے آپ نے اس قافلہ جو تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خانوادے کا, اس کی حفاظت کی, وہ ہم نے دیکھا ہے. اس کے آگے آپ اور ایگزامپلز آپ کو پولیٹیکل میں ملے گی. یہ آپ کو اسلامک ایگزامپل ملی ہے پرانی, نئی اس میں آئے تو حضرت فاطمہ جناح جو ہے رحمۃ اللہ علیہ, وہ ہمارے سامنے ایک روشن مثال ہے. اس کے بعد اب ریسنٹ پاس میں آؤ تو اسلام کا اگر حق نہ دیا ہوتا تو جو اسلام کی پہلی اسلامی جمہوریہ ہے پاکستان, اس میں وزیر اعظم بے نظیر بھٹو رہی ہیں. بنگلہ دیش جو تیسرا بڑا مسلمان ملک ہے دنیا کا, اس میں 2 وزیر اعظم فیمل رہی ہیں بار بار, شیخ حسینہ واجد اور شیخ حسینہ واجد ہیں, اور دوسری ہیں آپ کی خالدہ ضیاء صاحبہ, وہ رہی ہیں. تو ہم دیکھتے ہیں کہ بار بار آپ کو ایک ایکٹیو رول پولیٹیکلی نظر آتا ہے. اس سے آپ آگے بڑھتے ہو, آپ سوشل میں دیکھو تو آپ سوشل میں دیکھتے ہو, میں نے آپ سے اوپر بھی بات کی, دوبارہ کرتا ہوں کہ شادی کا حق ایک بہت بڑا سوشل معاملہ ہوتا ہے, اور یہ عورتوں کو اس میں کیا کیا حقوق ہیں ہم اس کو ڈسکس کر چکے ہیں. آگے جاتے ہیں, شادی کے بعد شادی ختم کرنے کا, ڈیورس کرنے کا حق. اتنی پیاری ایک مثال ہے ہمارے پاس ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک بندہ آیا اور اس نے کہا کہ میری عورت مجھ سے خلا لے رہی ہے, وہ مجھے ڈیورس کر رہی ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے کہا کہ میں کیا کروں, تو اس نے کہا کہ رسول اللہ آپ سفارش کر دیں, کوئی مدد کریں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند نہیں تھا کہ کوئی گھر جو ہے وہ بلا وجہ ویران ہو. آپ نے عورت کو بلایا اور اس سے کہا کہ تم اس سے خلا نہ لو. تو اس عورت نے کہا کہ یا رسول اللہ, یہ آپ کا مشورہ ہے یا آپ کا حکم ہے؟ سبحان اللہ, یہ اتنی بڑی بات ہے کہ اس نے آپ سے پوچھا ہے جواب میں کہ آپ کا مشورہ یا حکم ہے, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پہ فرمایا کہ یہ میرا مشورہ ہے. کیوں؟ کیونکہ اگر آپ کہتے یہ میرا حکم ہے تو وہ مجبوری میں آپ کی بات مانتی, اور عورت کو خلا کے معاملے میں مجبور نہیں کیا جانا چاہیے. اگر اس کا حق ہے
اگر وہ, اور آپ نے اس سے پوچھا کہ تم کیوں طلاق چاہتی ہو, اس نے کہا مجھے یہ بندہ پسند نہیں ہے, میں اس کے ساتھ, یہ نہیں کہ کوئی مسئلہ, مجھے پسند نہیں ہے, میں اس کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی. آپ نے کہا میرا مشورہ ہے کہ خلا نہ لو. اور اس عورت نے آگے جواب میں کہا کہ اگر آپ کا مشورہ ہے, اب اس میں نے 2 روایتیں سنی ہیں, مجھے ایگزیکٹ اس میں دونوں ہی باتیں میں نے سنی ہیں. ایک میں نے روایت یہ سنی ہے کہ اس عورت نے پھر طلاق لے لی, خلا لے لی, اور دوسری میں نے سنی ہے کہ پھر اس نے آپ کے مشورے کی وجہ سے نہیں لی. دونوں روایتیں میں نے سنی ہیں. پر جو بات اس میں آتی ہے وہ یہ ہے کہ رسول اللہ نے بھی حکم نہیں دیا اس معاملے میں, مشورہ دیا. تو ہم کون ہوتے ہیں کسی خاتون کو فورس کرنے والے کہ تم طلاق لو یا تم طلاق نہ لو؟ سوشلی اسلام نے عورت کو یہ حق دے دیا خلا کا. اس کے آگے ہم چلتے ہیں تو سوشلی جو ایک چیز ہم دیکھتے ہیں ہمارے معاشرے میں ایک لعنت بن گئی ہوئی ہے, جہیز. جہیز کو انگلش میں بولتے ہیں ڈاوری, DOWRY, جہیز, ڈاوری. تو جہیز جو کہ ایک غلط چیز ہے, ایک بری چیز ہے, اور ہم دیکھتے ہیں کہ معاشرے میں کتنا مسئلہ ہے اس کی وجہ سے. بہنوں کی شادیاں کئیوں کی نہیں ہوتی کہ جی جہیز جو تھا وہ نہیں دے سکے تھے. ہم دیکھتے ہیں ماما پوری زندگی کی کمائی اس کے پیچھے جو ہے ان کی صرف ہو جاتی ہے. تو اسلام میں جہیز کا کانسیپٹ نہیں ہے. اسلام یہ کہتا ہے کہ جو جہیز ہے وہ بندہ جو شادی کر رہا ہے وہ لے کر آئے گا, اور وہ لا کر کہے گا کہ میں جس سے شادی کر رہا ہوں اے خاتون, میں تمہارے لیے یہ چیز جہیز میں لایا ہوں. تو اسلام کا جہیز اور ہمارا جہیز دیکھیں کتنا فرق ہے. اسلام کہتا ہے کہ بندہ جہیز کی چیزیں لے کر آئے گا. حضرت علی سے جب حضرت فاطمہ کا نکاح ہوا تو حضرت علی اپنی زرہ بیچ کر تو ان کے لیے چیزیں لے کر آئے کہ میں آپ کے لیے لایا ہوں نکاح کے لیے چیز. ہاں, اگر کوئی تحفہ ماں باپ دینا چاہے تو اس میں کوئی منع نہیں ہے, پر یہ حکم بھی نہیں ہے کہ لازماً ماں باپ نے کچھ دینا ہے بیٹی. تو جہیز کا کانسیپٹ اسلام میں نہیں ہے, یہ سوشل رائٹ ہے عورت کا. آگے آپ ایجوکیشن پہ آ جاؤ تو اس پہ میں آپ کو کیا ہی بتاؤں, اس میں آپ مجھ سے بہتر جانتے ہو کہ ایجوکیشن کے اندر ہر مسلمان مرد اور عورت پر حصول تعلیم فرض ہے. اس میں تو کوئی بحث ہی نہیں ہے. اسلام کی پہلی یونیورسٹی ایک عورت نے بنائی تھی مراکش کے اندر, فاطمہ القادوینی نام تھا شاید ان کا. اس کے بعد حضرت عائشہ خود پڑھایا کرتی تھی, ہم نے سب دیکھا. آگے اسپرچول میں آ جاؤ تو اسپرچول میں یہ ہے کہ کئی مذاہب میں کئی دیگر جگہوں پر عورتوں کو کمتر سمجھا جاتا ہے. اسلام میں ایسا کوئی کانسیپٹ ہے ہی نہیں, بلکہ اسپرچول میں آپ کو میں کیا کیا نام, اگر میں آپ کو صرف اسلام کے اسپرچول اس کے نام بتانا شروع کر دوں تو آپ کو اسی سے جواب مل جائے گا کہ آپ اسلام میں حضرت فاطمہ بنت رسول اللہ سلام اللہ علیہ کا نام دیکھتے ہو. آپ اسلام میں حضرت رابعہ بصری جو ایک صوفی بزرگ تھیں ان کا نام دیکھتے ہو. آپ اسلام میں حضرت خدیجہ, حضرت مریم, حضرت آسیہ, کیا کیا نہیں آپ کو نام ملتے. پر اگر آپ کو کانکریٹ پوائنٹ چاہیے اسپرچولی تو آپ یہ دیکھو کہ عورتیں جو ہیں ان کی عزت بندوں کے برابر ہے, ان کی عبادت کا ثواب بندوں کی عبادت کے ثواب کے برابر ہے. So they get the same respect, they get the same dignity and they get the same reward for their good deeds as men get, and they get the same honor that men get. So dignity wise they are equal. So اب جو لوگ کچھ ریسٹرکشنز دکھاتے ہیں کہ جی اسلام نے تو عورتوں کو برابر حقوق نہیں دیے, کچھ چیزیں اسلام نے منع کی ہیں, اس میں عام طور پر جب ہم سوچتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کوئی نہ کوئی وجہ ہوگی جس وجہ سے وہ چیزیں منع ہیں. کچھ چیزیں ہیں منع, اس میں شک نہیں ہے کہ اسلام کچھ ریسٹرکشنز لگاتا ہے. اب میں آپ سے یہ سوال پوچھ دوں گا, میں آپ کو ریسٹرکشنز بتا دوں گا اور پھر آپ سے سوال پوچھ دوں گا کہ آپ کے خیال سے یہ ریسٹرکشن ہونی چاہیے یا یہ ریسٹرکشن نہیں ہونی چاہیے. ایک ریسٹرکشن ہے کہ خواتین امام مسجد جو ہیں وہ نہیں ہوتی. کیا وجہ ہو سکتی ہے اس کی؟ عورتوں کو حق ہونا چاہیے کہ وہ امام مسجد ہو. اب میری اس میں رائے, اور یہ لیکچر میں اس لیے ہے کہ یہ تھوڑا اس میں دین کی بات ہے, یہ کرنی تو ہے, ہم نے ڈسکس تو اس کو کرنا ہے کیونکہ ایک دین کا مسئلہ ہے, پر یہ میں سب سے معذرت کے ساتھ کر رہا ہوں کہ اگر یہ سلیبس کا حصہ What are the restrictions?
women cannot lead prayers. Now think about it. Women every month have their menstrual cycle. So they have a period of menstruation. In their period of menstruation, women are not supposed to offer prayers at all. They are exempt. They have the right of being exempt, which is a good thing, because from what we understand, when women are on their periods, many times women are going through a lot of pain and they're going through a lot of problem. So because of that, women have been exempted from namaz during their menstrual period. Now, if there was a habit of a woman leading prayers, and someday she's on her period and she cannot lead prayers, everybody would know exactly when a woman is having her periods and when she's not having her periods. Kyunki Imam Sahiba, zahiri baat hai, during the periods would not be able to lead the prayers. Ab aap mujhe ye soch ke bataएं कि as a person, do you think that women will like the fact कि everybody knows when they are on their period? और ये एक प्राइवेट मामला है, ये एक पर्सनल मामला है, तो ये उनके आपस में उनके अपने ऊपर होना चाहिए. ये सारी दुनिया को बताने की जरूरत नहीं है. ये अब आपका डिसीजन है. मेरा ये उसमें ख्याल है कि बिकॉज औरतों की इस बात का पर्दा और उसका हिफाजत रखी गई है, कि औरतों का लिहाज रखा गया है, इसलिए उनको प्रेयर्स बाकायदा लीड करने के लिए कभी नहीं कहा गया कि औरतें जो है वो अपनी जमात चाहे करवा ले, बंदों को वो लीड नहीं करती, ताकि बंदों को ये बात ना हो कि अच्छा आज ये नमाज नहीं पढ़ा रही तो शायद शी इज ऑन हर मंथली पीरियड्स. उसके बाद दूसरी हम देखते हैं एक है कि जी फाइनेंस का जो मैटर है, पैसों का जो मामला है, इसमें एक औरत नहीं बल्कि 2 औरतें जो है उनकी गवाही की जरूरत है. कुरान शरीफ के अंदर ये आया है कि एक औरत गवाही के लिए और एक उसको याद कराने के लिए कि वो कुछ भूल ना रही हो. इसके लिए मुख्तलिफ लोगों ने मुख्तलिफ रीजंस दिए हैं, जिसमें सबसे बड़ी रीजन ये आती है कि औरतें उस जमाने में फाइनेंस इतना हैंडल करती नहीं थी, तो उनका इतना एक्सपोजर फाइनेंस का नहीं होता था जितना बंदों का होता था. दूसरी इसकी रीजन ये दी जाती है कि फाइनेंस के अंदर जो सब्जेक्ट है वो ऐसा है कि जिसमें खवातीन का हो सकता है डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट उस तरह से ना हो, या मनी हैंडलिंग क्योंकि घर से बाहर होती थी और उस जमाने में खवातीन घर के अंदर रहती थी, तो शायद उस वजह से उनका एक्सपोजर बराबर ना हो. इस वजह से फाइनेंशियल विटनेस के अंदर उनको हाफ विटनेस डिक्लेयर किया गया. पर अब डिक्लेयर किया गया तो यकीनन देयर आर अदर रीजंस टू इट, एंड आई इनवाइट यू टू एक्सप्लोर. मेरे साथ भी शेयर कीजिएगा कि और रीजंस क्या आपको मिलती हैं व्हाई वुमेन आर not given equal rights as witnesses in financial cases. फाइनेंशियल केस में औरत की गवाही आधी होती है. पर इसी पे हमारे एक उस्ताद ने हमें ये भी बताया था कि जिना के केस में अगर हम देखें तो उसमें बंदे की गवाही 1/4 होती है, इस हिसाब से अगर देखें, क्योंकि अगर एक औरत कह देती है कि जिना हुआ है तो उस एक औरत की गवाही को पूरा माना जाएगा, और अगर किसी ने उस औरत के खिलाफ जिना साबित करना है तो 4 मर्द गवाह आएंगे तो वो एक जिना साबित होगा. तो यहां पे तो फिर ऐसे हो गया कि एक औरत की गवाही से जिना साबित, और अगर बंदे साबित करना चाहे तो उनको 4 बंदे चाहिए. तो वो एक केस हमारे एक उस्ताद ने कहा था, मैं उस बहस में नहीं डाल रहा. राइट्स जो मुसलमान करते हैं, इसमें आप लोग क्विकली इसको खुद ही देख लीजिए. इजिप्ट में, पाकिस्तान में, अफगानिस्तान में, सऊदीया में, बाकी जगहों पर औरतों पर तशद्दुद होता है. सऊदी अरब में उन्हें ड्राइविंग की इजाज़त नहीं देते, उनके शौहर की इजाज़त के बगैर ट्रैवल की इजाज़त नहीं देते. इजिप्ट में फीमेल जेनिटल म्यूटिलेशन होता है. पाकिस्तान में कारोकारी, वनी, कुरान से शादी. अफगानिस्तान में औरतों को खुलेआम फिरने की इजाज़त नहीं दी जाती, बुरके ज़बरदस्ती पहनाए जाते हैं. अब आपका फैसला यह है कि क्या इस्लाम इनमें से किसी चीज़ का हुक्म देता है या नहीं देता. और इस्लाम को और मुसलमानों के किरदार को आप बराबर नहीं कर सकते. इस्लाम का हुक्म औरतों के हुकूक के लिए, मुसलमानों ने औरतों के हुकूक सख्त किए हुए हैं. तो इफ मुस्लिम्स आर नॉट गिविंग वुमेन देयर राइट्स, इट इज अ प्रॉब्लम ऑफ मुस्लिम्स, and Muslims need to correct their problems, and we need to tell Muslims to do the right thing, to follow the Quran and the Sunnah, and remember that they are your garments and you are their garments. You are not supposed to mutilate them, you're not supposed to restrict them, and you're not supposed to do stupid practices like karokari and Quran se shadi. With this, we've come to the end of today's lecture as well. Inshallah ta'ala, we'll see you with the next topic in next class.